میں ہوں راہیلہ فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات راہیلہ کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں جناب آپ کی جانی پہچانی شخصیت انیق احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ اس وقت یہاں پر موجود ہے نیو یارک میں اور زبردست ایک تقریب ہو رہی ہے رمضان کے موقع پر, اور جو ہے وہ اے پی پیک کے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیق احمد صاحب. ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کہیں آج رمضان کے حوالے سے. بہت شکریہ. نیو یارک تو ہمارا شہر ہے, آتے رہتے ہیں, آپ سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. آج یہ محترمہ ناہید بھٹی صاحبہ نے ایک بہت ہی شاندار محفل سجائی ہے, اور جس کا آغاز کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے, جہاں بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کے حوالے سے. یہاں بات ہوگی الصوم لی وانا اجزی بہ, یہاں بات ہوگی الصوم لی وانا اجزی بہ. یہاں بات ہوگی یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم کے حوالے سے. کچھ باتیں کریں گے حالات حاضرہ کے حوالے سے, غیر مسلم ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, نئے نئے جو چیلنجز ہیں, ایمرجنگ چیلنجز, ان کا سلوشن کیسے ہمارا دین پیش کرتا ہے. دین پرانا کیوں نہیں ہوتا, قرآن پرانا کیوں نہیں ہوتا, شریعت پرانی کیوں نہیں ہوتی, ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے. کیا بات ہے جی, زبردست. تو آپ اس کے لیے دیکھتے رہیے بات سے بات راہیلہ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انیق احمد صاحب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی میزبان راہیلہ فردوس کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں اور آج کی اس خوبصورت نشست میں آپ تمام معزز مہمانان کو خوش آمدید اور ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. آج کے دن اے پی پیک کے پلیٹ فارم سے ناہید بھٹی نے آپ تمام مہمانان کو یہاں پر مدعو کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں یہاں موجود ہیں. اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم دنیا بھر میں تو یہ خوبصورت مہینہ مناتے ہیں, لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے خاص طور پر اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا اور ان کی خوبصورتیوں کا اس وقت جو نظارہ ہم دیکھتے ہیں نیو یارک میں خاص طور پر, جہاں دنیا بھر میں مسلمانان یہ مہینہ مناتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ یہ جو انٹرفیتھ کا سلسلہ ہے اور یہاں ہونے والی تقریبات ہیں جس میں کہ ہم سب مل کر, چاہے منہٹن ہو, چاہے ٹائم اسکوائر ہو, چاہے مختلف ایسی جو یہاں کی انتظامیہ ہیں جہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں, وہاں پر رمضان المبارک کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور ان خوبصورتیوں کو بڑھا کر ہم اپنے مذہب اسلام کو دنیا بھر میں ایک مثبت رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ امیج مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے. آج کے اس پروگرام میں اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم یہاں رہنے والی جو نئی نسل ہے, آنے والے لوگوں کو, آنے والے بچوں کو اس چیز سے روشناس کرا سکیں کہ یہاں رہتے ہوئے ہم دین اسلام کی پیروی کس طرح کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کیونکہ ہمارے درمیان یہ جو تقریبات ہیں ان کی اہمیت ہے, اور اہمیت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نشستوں کا اہتمام کریں جہاں پر اسلام سے متعلق گفتگو ہو سکے, اور ایسی گفتگو اس معاشرے میں خاص طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمانان محترمہ عائشہ علی صاحبہ جو ہماری قونصل جنرل ہیں, ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے درمیان محترم جناب انیق احمد صاحب جو پاکستان سے خاص طور پر آج کے اس پروگرام میں اپنے ایک لیکچر کے سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کا تعارف ہم تھوڑی دیر میں مزید کروائیں گے, لیکن ان کا آج ہمارے پروگرام میں آنا ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. انہیں خوش آمدید کہیں گے. جناب مامون احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر اعجاز صاحب, جہاں جہاں اے پی پیک کا نام آتا ہے ڈاکٹر اعجاز کا نام ساتھ ساتھ آتا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور جتنے بھی پریس کے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے بھی معزز مہمانان, سب کو آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید. اور ہمیشہ کی طرح جب کسی بھی پروگرام کا آغاز ہوتا ہے ہم تلاوت کلام ربانی سے ان تقریبات کا آغاز کرتے ہیں. میرے پاس اس وقت جو نام موجود ہے وہ ہے اویس احمد صاحب. کا ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور بارگاہ رب العزت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اویس احمد صاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. The month of Ramadan is the one in which the Quran was revealed as guidance for mankind and as clear signs that show the right way and distinguish between right and wrong. So those of you who witness the month must fast in it, but the one who is sick or the one who is on a journey should fast as much from other days as he missed. Allah intends to provide ease for you and does not intend to create hardship for you. All this is so that you may complete the number of fasts that has been prescribed for you and proclaim the takbir of Allah subhanahu wa ta'ala for having guided you, and so that you may be grateful. Sadaqallahu al-Azim. We began this program with the 99 names of Allah, the blessed 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, who has enabled us, who has given us the tawfiq to gather in this beautiful occasion in the month of Ramadan. So we are grateful, ever most grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala deemed the month of Ramadan important enough to mention it in the Quran. You must remember there's only 25 prophets that were mentioned in the Quran by name. And the Quran, each and every word is important real estate. Each and every word is very significant. If it's in the Quran, it means a lot. हमारे अगले आज के इस प्रोग्राम के जिन शख्सियत को मैं स्टेज पर आने की दावत दे रही हूँ वो हैं मामून ऐमन साहब, जो 42.5 बरस न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेज़ी ज़बान व अदब पढ़ाने के बाद हेड डीन ऑफ स्टूडेंट्स की हैसियत से वजीफ़ा याब हुए हैं। और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि मजहबी शायरी पर एक एम.फिल मकाला भी इनके नाम पर लिखा जा चुका है। इनका तारुफ बहुत तवील हो सकता है, लेकिन आज की इस तकरीब के हवाले से क्योंकि मुख्तसर सब कुछ चल रहा है तो मैं चाहूँगी कि उनको यहाँ मैं दावत खिताब दूँ और वो तशरीफ़ लाएंगे और अपनी एक नात पेश करेंगे। ख़वातीन हज़रात, 3 अशार मदीनतुन नबी के उन्वान से अर्ज़ करता हूँ। कहने की बात और है, सुनने की बात और है, मौजे नवाए क़ुर्ब से हुस्ने हयात और है, जज्ब वहाँ बना सजा इश्क की ज़ात और है, उसमें फ़ना का रुख जुदा, उसमें सबात और है, उसमें कलम है और कुछ, उसमें दवात और है, आका के शहर खुल्द में वजह नजात और है, दिन है वहाँ का इत्र्ज़ा, नूर वहाँ की रात है। अब नहायत अदब से एक नात के अशार पेश करता हूँ कि रूह की बालीदगी और ताज़गी दरकार है, धड़कनों को रोशनी दर
रोशनी दरकार है। रहमतुल लिल आलमी के जिक्र से परवरदिगार, गमज़दा माहौल में पैहम खुशी दरकार है। अमेरिका गर्द का तूफान खुद भी मांगता है आईना, तरहदारी के जहां में सादगी दरकार है। और चांद सूरज की सितारों की नहीं जग को तलाश, इश्क़ अहमद की उसे ताबंदगी दरकार है। और डूब जाना चाहता है कुर्ब अहमद में शऊर, खुद शिनासा ज़ात को भी बेखुदी दरकार है। और शेर सुनिए कि ढूंढता फिरता है सूरज साए की ताबंदगी, मुस्तरब दिल को नई वारफ्तगी दरकार है। नज़ अदम हर सांस हो कुर्बे मोहम्मद का जवाज़, हश्र से दूसरे मिसरे पे गौर कीजिए कि हश्र से पहले तलब को जिंदगी दरकार है। और शेर सुनिए कि गुनहगारों को भी है मतलूब जिसकी एक नज़र, अंबिया को भी वही मक्की नबी दरकार है। गुनहगारों को भी है मतलूब जिसकी एक नज़र, अंबिया को भी वही मक्की नबी दरकार है। दिल, अमेरिका में बैठे हैं, दिल खिंचा जाता है अमेरिका से तैयबा की तरफ, दिल खिंचा जाता है अमेरिका से तैयबा की तरफ, हर कशिश के रुख को जज्बे दिलकशी दरकार है। और आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं, हम साजिद हैं, वो मसजूद है, हम में और रब में कोई बात मुश्तरक नहीं। ये शेर मुलाज़ा कीजिए, मुश्तरक कुछ भी नहीं है खल्क में रब में मगर, मुश्तरक कुछ भी नहीं है खल्क में रब में मगर, खल्क को मतलूब है जो रब को भी दरकार है। और बाअदब होठों पे है ऐमन शफाअत का सवाल, अश्क हाय जिंदगानी को हंसी दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़े अफ्तार करने से पहले हमें जो है इस पूरी तकरीब को अपने इख्तिताम तक पहुंचाना है, तो हम चाहेंगे बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के, मज़ीद किसी गुफ्तगू के, इस प्रोग्राम की मेन ऑर्गेनाइज़र APPAC की डायरेक्टर नाहिद भट्टी से गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाइए, जिनकी गुनगुं मेहनतों से आज की ये महफ़िल सजी है, कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे तमाम मेहमानान को खुशामदीद करें। नाहिद भट्टी। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें रमज़ान के महीने में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का मौका मिला, जिसका मकसद है कि हम सब इकट्ठे हों और अपने दीन से मुंसलिक हों और दीन सीखें। ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्ल हमारे दीन से आगाह हो। मुझे खुशी है कि हमारे इस्लामी स्कॉलर जनाब अनीक अहमद पाकिस्तान से तशरीफ़ लाएँ और हमें इनसे मिलने और इनके लेक्चर सुनने का मौका मिला। मैं जनाब अनीक अहमद की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और आज महफ़िल को रौनक बख्शी। मैं हमेशा की तरह डॉक्टर एजाज़ अहमद की मशकूर हूँ कि उन्होंने APPAC के प्लेटफार्म से इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने की इजाज़त दी। असद चौधरी, मिसबा बेग, असलम बेग और डॉक्टर शहजाद की मशकूर हूँ जो हर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। तारिक खान और डॉक्टर सादिया और APPAC के तमाम बोर्ड मेंबर्स का बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है कि कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने शदीद मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। डायरेक्टर रहीला फिरदौस का बहुत शुक्रिया जो न्यू जर्सी से ख़ास तौर पे आई और निज़ामत की। मैं अपने मीडिया मासदीकी ARY के आसिफ जमाल
محمد آصف, فہیم میاں, ارشد چودھری, سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور محسن ظہیر جو ہمارے آئینی, اور فاروق محمد فاروق کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت بخشے. اور مجیب لودھی کی بھی شکر گزار ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ثنا نے میری بہت ہیلپ کی ہے. 1 منٹ کے لیے ثنا آپ کھڑی ہو جائیں کہ یہ جو آپ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہے یہ ثنا نے یہ سارا ڈیکوریٹ کیا ہے. اور آپ کی ٹیبل پہ جو یہ خوبصورت فلاور پڑے ہوئے ہیں یہ میری دوست شاہدہ نے, انہوں نے ساری ڈیکوریشن کی ہے. شاہدہ 1 منٹ آپ بھی کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا دیں. اور افتخار بٹ صاحب نے آپ کے لیے خصوصی طور پہ کھجوروں کا گفٹ بھیجا ہے صوفی ایڈلٹ ڈے کیئر سینٹر کی طرف سے. اور جو مائک کے ڈی جے لکی کا یہ آج کا مائک کا انتظام ہے. اور خصوصی طور پہ ذیشان علی جو کباب کے مالک ہیں, ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا آپ کے لیے یہاں پہ اہتمام کیا ہال کا. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر اعجاز سے اپنے چیئرمین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں. Thank you, Naheed. I'm not going to take a lot of time. I just want to thank everybody for coming today and celebrate Iftar and Ramadan with us. Thank you very much. And special thanks to Naheed for putting this event together. She's doing great work every day, every year, every 3 months we have events going on. Thanks to Naheed. She is very committed to bring the community together. Thank you. And I'm going to ask Aisha ji to come. She's a consulate general. She has to go to another event. Aisha ji, please. ان کی ایک بہت خاص اہمیت ہمارے امریکہ میں یہاں پر بحیثیت ایک کمیونٹی اس کی ایک بہت خاص امپورٹنس ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ اپنے ملک سے بہت دور رہتے ہوئے بھی سچ از دا اسٹرینتھ آف آور کمیونٹی ناؤ ماشاء اللہ, اینڈ سچ از دا نمبر آف آور کمیونٹی کہ رمضان کے اپنے بارے میں اپنا اسکیڈول تو بتا سکتی ہوں کہ 30 دن ہم کہیں نہ کہیں ایز دا کونسل جنرل اینڈ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ان نیو یارک ہر جگہ جہاں پر ہماری کمیونٹی کی اسٹرینتھ ہے, ہماری کمیونٹی آرگنائزیشنس ہیں, we're having these events. And the most wonderful thing about Ramzan and the celebration of Ramzan is کہ official level پر بھی اس کو بہت ریکگنیشن اب مل رہی ہے, اور یہ آپ لوگوں کی کوششوں اور آپ لوگوں کے ایفرٹس کی وجہ سے. And it is also a recognition of your work, of your strength and your life here as American Muslims. So congratulations to all of you who work for these causes, for the Muslim community in the US and also for the Pakistani community in the US. I'm very grateful to APPAC for its work with the US Congress. اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں, کازز ہیں, ان کو جس طرح سے APPAC آگے لے کر چلتی ہے, we can all be extremely proud of it. I'm also very thankful to Asad Sahab, to members of our media, to members of our community, and especially the lead taken by our women. Board members of APPAC work on all these causes all the year round. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. And it is always good to see, mashallah, our community doing well, growing from strength to strength. And as I said, this celebration is also a celebration of the strength of our community. Thank you so much for the opportunity. Jaisa ki Rahila ne bhi bataya, I have another event to go to, so I'm going to be extremely brief. But Ramzan Mubarak, and may you have a blessed month, and may you have a blessed event. Thank you so much. اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہمارے آج کی مہمان شخصیت جن کا تعارف اگر میں پیش کروں تو ان سے دوستی, محبت, احترام کا رشتہ بہت مضبوط ہے. لیکن آج کی اس شام میں اور رمضان المبارک کے پرنور ماحول میں ان کی آمد نیو یارک کے باسیوں کے لیے پیغام قرآن کے ساتھ گفتگو کا ایک بہت ہی معلوماتی حوالہ ہے. یوں تو
یہ دنیا ٹی وی کے ڈائریکٹر مذہبی پروگرام ہیں، 3000 سے زیادہ پروگراموں کی میزبانی کر چکے ہیں، دنیا بھر میں لیکچرز کے حوالے سے سفر کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں، اور ان کا پروگرام پیام صبح ہر صبح اپنی بھرپور دینی معلومات کے ساتھ ہر گھر میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ آج انہی خوبیوں کی بنا پر انہیں سرکاری اعزاز یعنی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے، اور آج کی اس نظر میں یوں تو کتنا بھی تعارف پیش کریں، لیکن ان کا سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی ترویج اور خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا حوالہ یعنی قرآن کا حوالہ، اور قرآن کا ذکر وہ بھی ماہ رمضان میں۔ آج کے اس پروگرام میں انیق احمد صاحب تشریف لائیں گے اور اسلام اور عہد حاضر کے جدید تقاضوں کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترمہ ناہید بھٹی، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں اور اس شاندار محفل میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، قرآن اور آج کے ایشوز کے حوالے سے، قرآن اور آج کے انسان کے حوالے سے۔ اور یہ مہینہ ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ۔ ابھی اس بچے نے تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ نزول قرآن، نزول قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر ہے اس ماہ مبارک میں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ محمد احمد صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہے کیا؟ اس سے پہلے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے۔ آج کے مسائل کیا ہیں، نئے مسائل کیا ہیں؟ آج بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے ہیں نئے نئے۔ ہمارے پاس ان ایشوز کے جواب دینے کی سکت تو بہت بات کی چیز ہے۔ کیا ہم ان مسائل کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہماری فریکوینسی سیٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس یہ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ فگار صاحب کہا کرتے تھے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ تو حالات حاضرہ کو کئی سال کیسے ہو جاتے ہیں؟ حقیقت، اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیوں ذلت و رسوائی کا شکار؟ رسوا دیکھنا چاہتا ہے؟ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن۔ ایمان، قرآن، صاحب قرآن، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے؟ میرا رشتہ میری کتاب سے کیا ہے؟ ایک فرد کا تعلق قلم سے، ایک امت کا تعلق قلم سے، اور ایک
ایک امت کا تعلق قلم سے. اگر امت قرآن کریم کی اہمیت کو واضح نہیں کر سکی، نہیں سمجھ سکی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ نہیں سکی، محض چند ریچولز کو دین بنا لیا گیا، تو پھر قرآن کریم کا وہ سبق تسخیر کائنات وہ کہاں جائے گا؟ سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم سے آتا ہے. قرآن مکمل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. اللہ نے اپنی نعمت اتمام کر دی، پوری کر دی. اب کیا قرآن کریم سے ہم نے اپنے حصے کا علم لیا اور اس کائنات، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے. ہم اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیتے ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں جو ہم نے دنیا سے لیا ہے، کیا ہم اس میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں، یا ہم نے اس کائنات کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا؟ سبحان اللہ. صاحب قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے. سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں رکھ دی اللہ نے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ کبھی مایوسی نہیں کرتا. تو قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے آئینے میں آصف جمال صاحب اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے یا بھدا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم ایک آئینہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. کیا جو حق ہے تلاوت کا، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات اس طریقے سے کر رہے ہیں جو قرآن کا تقاضا ہے؟ کیا میرے علم میں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میری سمجھ میں آ رہا ہے؟ محترم خواتین و حضرات، متفق علیہ ہے یہ بات، متفق علیہ. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں. کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانے. لیکن میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم میں سے کتنے ہیں، یعنی امت میں کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر، اس کے معنی، اللہ کیا فرما رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا رب ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پھر اگلی بات، پڑھے لکھے لوگ جیسے یہاں تشریف فرما ہیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وہ کون سی تعریف اللہ کی باقی تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ہوئی؟ لیکن ایک تعریف ایسی باقی تھی اللہ کی جس کے لیے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا پڑا. اللہ کو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں.
اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یتلو علیہم آیات سکتی ہے. تو قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ جیسے محبت کرنے لگے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن فرما رہا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان کے دم، یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے ورنہ تم عملی انکار ہو رہا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. تو قرآن کریم کا آئینہ ہمارے سامنے ہے. میرے خیال ہے کہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے افطار کا. 20 منٹ ہے تو بہت وقت ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی جیسے میں نے کہا چل رہا ہے. اب قرآن کریم اس سے وہ آیا اس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا. تو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت کسی باہر گلی میں چلنے پھرنے والے سے نہیں ہو رہی ہے. وہ مجھ سے آدمی نہیں. یہ کہ جو بری محفل ہوتی ہے میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں. میں بدکاری نہیں کرتا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب العالمین بے شک میری نمازیں و نسکی میری قربانیاں و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت سب اللہ کے لیے. جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ کی عبادت کیے جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں ہوں راہیلہ فردوس اور اس وقت ہم موجود ہیں نیو یارک میں اور یہاں پر ہو رہا تھا ایک بہت زبردست افطار ڈنر جس میں کہ انیق احمد صاحب پاکستان سے ہمارے جو پیام صبح کے میزبان ہیں وہ موجود تھے. ان کے لیکچر تھا، بہت سارے سوال جواب تھے اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی. اور یہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یقیناً یہ ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت تقریب تھی اور رمضان المبارک کا نور بھی ساتھ شامل تھا تو تقریب کچھ اور ہی خوبصورت ہو گئی. Hassan has taken me now, I think, to 5 iftars. We're on 9/11, so I'm doing pretty good. But we've been really happy and the welcome we've got from the Pakistani community. So thank you for sharing Ramadan with us.
any politician or any public servant, if attend 5 Ramadan iftari, in my eyes, he's a 10% Muslim. So, welcome to the Islamic Republic of America. Also like to recognize one of my good friends. Come on up. Hassan Raja, I know him for many years. He is a young person who got elected to the board of education in Assalamualaikum. It is an extreme honor to be here this evening with so many distinguished community members during Ramadan and have the opportunity to engage our community. I just want to say that APPAC and many of its leading individuals are doing an amazing amount of work to get our community to the next level. We are at an inflection point, and that point is we need to start to vote and mobilize our thoughts so we can work collectively on getting to a comfortable place where hopefully some of our public servants and other electeds are from our community. And I'm honored in Suffolk County to have been elected to the Brentwood Board of Education, the largest school district in Long Island, with over a $500 million budget, and within the first 90 days of getting elected, making sure that halal food was available permanently in all of our cafeterias. So thank you very much for the opportunity and for being here, and I appreciate it. I want to thank everybody who came here to attend our grand iftar. Thank you for coming. I'm thankful that Mr. Anik is here and he gave a great lecture, given by ear, and all the Japanese people and everybody else who came. And we are thankful to you. Inshallah, we'll do a better job next year. Thank you.
मैं राहिला फिरदौस इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क में। यहाँ कबाब किंग में हमने इस वक्त ज़बरदस्त अफ्तार डिनर में शिरकत की है और हमारे साथ जो ये खूबसूरत प्रोग्राम था जिसमें क़याम सुबह के मेज़बान अनीक अहमद साहब मौजूद थे और उनके साथ कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जबकि हमारी मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल आयशा अली थी और साथ साथ कम्युनिटी की लातादाद खूबसूरत शख्सियात। और इस प्रोग्राम की ज़बरदस्त कवरेज हमारे साथ कर रहे थे अरशद चौधरी साहब। देखते रहिए बात से बात राहिला के साथ।